अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तु कंज़म मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ सदक़ल्लाहु व सदक़र रसूलुल करीम। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस कुदसी जो मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, इसका तर्जुमा समाअत फरमाएँ। कुन्तु कंज़म मख़फ़िया, मैं छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़, मैंने पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊँ। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने मखलूक को तख्लीक किया। इस हवाले से मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपनी इरफान कराना चाहा, इंसानों को अपनी पहचान करानी चाहिए, अपनी ज़ात सिफ़ात से मुतारफ़ कराना चाहा, तो तनज़्ज़ुल किया। तो उसे कहेंगे तनज़्ज़ुल ज़ात मुतलक़, क्योंकि उसकी सिफ़ात अपनी जगह पर कायम दायम रहीं, बरकरार रहीं। उसकी सिफ़ात किसी चीज़ में खलूल नहीं की, अपनी ज़ात पर कायम रहते हुए। इस हवाले से हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गोरड़वी, जो वालिद ग्रामी है नसीरुद्दीन नसीर, हज़रत नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहिम, चिराग गोलड़ा अलमारूफ़, बड़े लाला जी आपके वालिद का नाम है। तो उन्होंने इस हवाले से भी शेर लिखा, जो आप भी समाअत फरमाएँ। वो फरमाते हैं, यानी तनज़्ज़ुल ज़ात मुतलक़ के हवाले से, कि तनज़्ज़ुल किया ज़ात मुतलक़ ने जिस दम, तो हर शक्ल में हो गई है मुजस्सम। ये दिलकश अदाएँ, ये रंगीन नज़ारे, उसी कारगर की ये कारीगरी है। तो अल्लाह ताला यहाँ जैसे लफ्ज़ मुजस्सम इस्तेमाल हुआ है, शायरी में ऐसा हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ये ज़हन में रखें, जिस्म से पाक है, जिस्म से पाक है, कसाफत से पाक है, रूह से पाक है। जबकि रूह फूंकता है, रूह को तख्लीक किया है, हमने पीछे ये पढ़ा है। तो फिर शेर का मतलब ये हुआ कि ज़ात मुतलक ने जब मखलूक को अपनी दौलत इरफान से माला माल करना चाहा, तो तनज़्ज़ुल फरमाया, नुज़ूल जिसे कहते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि मुख्तलिफ़ शक्लें, मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ चीज़ें कायनात की, जिसको हम तअय्युनात बोलते हैं, उनको शक्ल अता कर दी। यानी इस तनज़्ज़ुल ज़ात मुतलक ने कायनात को मुतशक्ल कर दिया। अल्लाह ताला तो शक्ल से पाक है ना, लेकिन उसने कलमा कुन कह के इस कायनात को मुतशक्ल कर दिया। यहाँ जो लफ्ज़ मुजस्सम है, इससे मुराद वो लुग़वी माने नहीं आते, जिस्म वो नहीं आएंगे यहाँ, इसलिए कि ज़ात बारी ताला तजस्सुम से, जिस्म से, शक्ल व सूरत से, जैसे कि मैंने पहले कहा है, पाक है, मुनज़्ज़ा है। लिहाजा मुजस्सम जो है बमानी मुतशक्ल होगा, कि चीज़ों को शक्ल दे दी, जबकि वो ख़ुद शक्ल से पाक है, ये फिर दुरुस्त होगा। गोया ज़ाहिर तो हर शक्ल में हो गई है उसकी ज़ात, लेकिन वो ख़ुद बेशक्ल है। मुराद बेशक्ल से अल्लाह ताला शक्ल सूरत से पाक है। वैसे तो वो जमाल है, जमील है, सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत है उसकी ज़ात। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द है। तो ये चूँकि थोड़ा सा ना अल्फाज का ही उतार चढ़ाव होता है, तो इसलिए मुतशक्ल भी कह सकते हैं, मुजस्सम की बजाय मुतशक्ल भी कह सकते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, वैसे लफ्ज़ जिस्म के हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने कलाम में इसी तरह इस्तेमाल फरमाया है। जैसा कि फरमाते हैं, टीवी वगैरह पे भी आप सुनते रहे हैं, ख़ास तौर से मेरी एज के जो लोग हैं, मेरा जिस्म वी तू, मेरा रूह वी तू, मेरा कल्ब वी तू, जिंद जान वी तू। मगर इससे मुराद वही है जो मुजस्सम के लफ्ज़ से है, यानी मुतशक्ल के मानों में। वरना तो जो ज़ात है वो जिस्म में, किसी जिस्म में मुजस्सम नहीं हो सकती,
مقید نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مناظر فطرت ہیں، تعینات ہیں، نگارے تعینات کی یہ دلکش ادائیں ہیں، یہ چالیں ہیں، چال ڈھال ہے، لب و لہجہ ہے، رنگ و بو ہے، ہر موجود کے سینے میں ایک دھک دھک جو ہے انسان کے دھڑکتا ہوا دل ہے۔ لوگ تو دھک دھک کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں لپ ڈپ لپ ڈپ لپ ڈپ، تو ہم روحانی لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ دھڑکتا ہوا جو دل ہے یہ اسی کو پکار رہا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے۔ چونکہ پوچھا تھا جب اللہ رب العالمین نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، روحوں سے پوچھا نا، جب حضرت آدم کی آیت ہی پڑھ دیتا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اے مصطفیٰ وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور ساری ذریت اولاد کو نکال لیا، پھر اشہدہم علی انفسہم، اور ان کو اپنے ہی نفسوں پر گواہ بنا دیا، پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، تو سب روح نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہی میں ہمارا رب ہے۔ وہ صدا گونج رہی ہے اب بھی، تو ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اس صدا کو شاید یاد کرتا ہو۔ تو بہرحال یہ سب کچھ اسی صنع اللہ رب العالمین اور کارگر کی یہ ساری کاریگری کا ظہور ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا اسی طرح، برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، فارسی ہے، برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورکے دفتریس معرفت کردگار، یعنی ہوشیار اور باخبر انسان کی نظر میں سبز درختوں کا ہر پتا ذات باری تعالیٰ کی معرفت کی ایک کھلی کتاب ہے۔ یعنی جن لوگوں کے پاس بصارت سے زیادہ دولت بصیرت ہے، بصارت یہ آنکھ ہوتی ہے اور بصیرت یہ دل کی آنکھ ہوتی ہے، تو وہ ہوتی ہے تو وہ چشم دل سے بصیرت سے جمال قدرت کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور پتے پتے سے اس کا پتہ پا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس شعر کا پھر مصداق ہوا کرتے ہیں، اس طرف اس طرف نظر ڈالی ہم نے ساری عمر یوں ہی ختم کر ڈالی، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پر یوں نظر ڈالی۔ نوح ناروی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ اور جو آنکھ کے بینا مگر دل کے اندھے ہوتے ہیں، وہ چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام دیکھ لینے کے بعد بھی شکوک و شبہات کے اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں، جیسے ابو لہب ابو جہل ہیں۔ خدا کرے کہ کسی کی گھٹی میں ابو لہبیت ابو جہلیت نہ ہو، بلکہ نگاہ صدیقیت ہو، فاروقیت ہو، علی کرم اللہ وجہ کی نگاہ ہو، عثمان غنی کی نگاہ ہو، سارے صحابہ کی خصوصی طور سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بقول امجد حیدرآبادی، ہر سنگ ہے تور چشم بینا کے لیے، ہر سنگ ہے تور چشم بینا کے لیے، زنگی بھی ہے خور چشم بینا کے لیے، آما کے لیے نور میں بھی ظلمت ہے، ظلمت میں ہے نور چشم بینا کے لیے۔ عزیزان گرامی کے در اس ربائی میں حضرت امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کے دل کی آنکھ روشن ہو اس کے لیے ہر سنگ تور ہے، پتھر جس سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور جس کی نگاہ بصیرت حقیقت و معنی حسن سے آگاہ ہے اس کے لیے زنگی یعنی سیاہ فام بھی حور سے کم نہیں ہے۔ حسن تو اپنی آنکھ کا ہے نا، دوسرے کو دیکھ کے حسن والی آنکھ حسن تلاش کر لیتی ہے۔ آنکھ کے اندھوں کی پتلی سفید اور نورانی ہوتی ہے، مگر عجیب اتفاق ہے کہ پتلی کی وہی سفیدی اور اس کی روشنی ضیاء جسے کہتی ہیں، آنکھ کے لیے بجائے نورانیت وجہ ظلمت بن جاتی ہے، اور جن کی آنکھ بینا ہو ان کی پتلی میں بظاہر تاریکی سی دکھائی دیتی ہے۔ یہ آنکھ کا ایک سفید ہے ایک کالا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کالا سا دائرہ ہوتا ہے۔
یہیں سے لائٹ چاہ کے تو نظر آتا ہے ہر چیز. اگر جیسے موتیا ہو جاتا ہے نا، یہ سفید ہو جاتا ہے، اس کے سامنے لینز ہوتا ہے، تو وہ اگر سفید ہو جاتا ہے تو اس کو موتیا پھر نکالتے ہیں، پھر اس کی جگہ لینز ڈالتے ہیں شفاف، پھر بندوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ گھر میں سارے بڑے بوڑھے اس مسئلے کو جانتے ہیں. تو بہرحال چونکہ وہ بینا ہے، اس لیے قدرت نے اسی تاریکی کو منبع نور بنا کر رکھ دی. وہ جو گول سا دائرہ جس کو ہم پیپل ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، اور اندھوں کی بظاہر سفید اور نورانی آنکھ والی پتلی کو اندھیرے کی کال کوٹری بنا ڈالا ہے. گویا نور کی حقیقت وہ نہیں جو عرف عام میں مشہور ہے، بلکہ حقیقت نور کو صرف وہ ذات سمجھتی ہے جو مبدائے نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، یا وہ ذات پاک ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو جانتی ہے، جو سراپے نور ہے، اور جس کی آنکھ چشم مبارک کو قرآن کریم نے کہا ہے ما زاغ البصر وما طغی. جب اللہ رب العالمین کی زیارت ہوئی نا، تو قرآن کریم سورہ نجم میں کہا ہے ما زاغ البصر وما طغی. تو جب زیارت ہو تو چشم مصطفیٰ نہ حد ادب سے آگے بڑھی اور نہ چندیائی. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا